اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں مخدوم سید اعجاز حسین شاہ اور آج آپ کی خدمت میں ایک رزق کا، دولت کا تحفہ لایا ہوں۔ تو کل ایک مجھے میسج آیا تھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں رزق کا مخدوم صاحب کہ جو ہمیں پہلے سے یاد ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، لوگ ہم اعمال بتاتے ہیں پھر ایسی فرمائشیں کرتے ہیں اور آزمودہ بھی ہو اور گارنٹیڈ بھی ہو، پھر ہمیں وہ یاد بھی ہو۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، تو مجھے خیال آیا ایسا عمل بتاتے ہیں جو میرے بھائی نے کال کیے اس کو یاد آئے، اور میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اگر جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو یہ چیز یاد ہوگی۔ یہ جو آج میں عمل بتانے والا ہوں اس کو یقیناً یاد ہوگا۔ بھائی پاک رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل، بلکہ میں یوں کہوں کہ چہاردہ معصومین کا بتایا ہوا عمل میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ایک شخص آیا تھا نا معصومین کے پاس، تمام معصومین سے لوگ سوالات کرتے تھے، معصوم کے پاس آیا نا تو اس نے کہا کہ ایسا عمل بتائیں جس کے پڑھنے سے پورا قرآن یاد آ جائے، تو یہی عمل معصوم نے بتایا تھا۔ واللہ بخدا، اس لیے تو میں بار بار قسم کھا رہا ہوں۔ قسم ویسے نہیں کھانی چاہیے، لیکن قرآن کے لیے قرآن اگر پڑھ دیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی عمل بتایا تھا، یہی۔ تو میں نے اس بھائی سے پھر وعدہ کیا رات کو کہ یار کل جو انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا اس میں ایسا میں رزق کا، دولت کا ایسا عمل بتاؤں گا جو آپ کو یاد ہوگا، یقیناً یاد ہوگا۔ تو ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنا کرو۔ شروع میں سنتے ہیں، عمل کا تعارف ہوتا ہے، درمیان میں عمل ہوتا ہے، پھر آخر میں 15 سیکنڈ کی صرف ہماری دعا ہوتی ہے۔ جو اس دعا میں شامل نہیں ہوتا، دعا میں جو شامل نہ ہو وہ خود ہی جانتے ہیں وہ کون ہوتا ہے۔ دعا میں ضرور اس دعا کا جس کو پتہ ہے وہ ضرور شامل ہو۔ 15 سیکنڈ کی دعا ہے، اور پوری ویڈیو جو نہیں سنتا اس کو ہم اجازت نہیں دیتے، اس کو سمجھ نہیں آتی دراصل۔ ہاں، ایک شرط ہوتی ہے، جو ہمارے کرنی چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، ایک خوبصورت کومنٹ لکھے، ویڈیو کو شیئر کرے، بس لائک کر دیا کرو، شیئر کیا کرو، دوسرے بھی مستفید ہو جائیں۔ تو آئیے، پھر آپ کو اجازت ہے، آئیے اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کون سا عمل ہے جو پورا قرآن ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورا قرآن ہے۔ جب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ آپ خلوص سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 30 پارے قرآن مجید کی آپ کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ 30 پارے قرآن مجید کی معرفت حاصل ہوتی ہے، 1/3 قرآن کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ جب 30 پارے کی معرفت حاصل ہو جائے، سبع مثانی سے بولتے ہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے، تو آپ کیا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ عمل آپ جس کام کے لیے پڑھیں گے کیا وہ کام نہیں ہوگا؟ آپ رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، میں رزق کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگان سے یہ عمل چلا آ رہا تھا، تو دوست کے کہنے پر ایک سبسکرائبر جو آپ سبسکرائب کرتے ہیں نا،
آپ سے ہمیں بہت پیار ہوتا ہے، پھر آپ کے نام روزانہ پڑھتے پڑھتے آپ کے نام بھی ہمیں تو یاد ہو گئے ہیں، خدا کی قسم کافی لوگوں کے نام مجھے یاد ہو گئے ہیں، آپ سے بہت پیار ہو گیا ہے، واللہ علم یہ کیا بات ہے۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ سبب مثانی کا عمل ہے، سورہ فاتحہ، اس پہ 10-15 سیکنڈ لگتے ہیں یا آدھا منٹ لگ جائے گا۔ تو یہ 2 رکعت نماز کا عمل ہے، 2 رکعت نماز ہے، 10 منٹ لگیں گے آپ کے، پھر بیٹھ کر جو پڑھنا ہے 10 منٹ اس پہ لگیں گے، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ اگر خشوع سے خلوص سے ایستا ایستا پڑھیں گے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا 24 گھنٹوں سے بہتر ہوگا۔ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ بھی ایسے جھڑیں گے جیسے خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اور قرآن کی معرفت حاصل ہوگی، اہل بیت رسول کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ آپ ظہر کا وظیفہ ہے، ظہر کا، ظہرین پڑھ کر نا اچھا ہے، ظہر اور عصر پڑھ کر اگر درمیان میں وقفہ دیتے ہیں تو پھر ظہر اور عصر کے درمیان بھی یہ وظیفہ ہو سکتا ہے، اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے تک یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمیں سینہ بسینہ ملا ہے ایسے ہی ملا ہے۔ دراصل یہ ظہرین کا وظیفہ ہے، تو یہ ایسے کریں 2 رکعت نماز حاجت قربتاً اللہ۔ تو آپ کی جو حاجت ہے وہ کریم بہتر جانتا ہے۔ آپ کی حاجت ہے کہ میرے پاس بے بہا رزق آ جائے، میری روزی کی پریشانی دور ہو جائے۔ 2 رکعت نماز حاجت قربتاً اللہ، اللہ اکبر کی نیت، یہ نیت ہو گئی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ جو شروع کرنی ہے نا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 100 پورا ہو جائے، ہاتھ میں تسبیح رکھیں یا ان انگلیوں پر گنیں۔ جب یہ 100 پورا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر ایسے آگے پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ باقی ویسے پڑھیں جیسے آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت 100 مرتبہ۔ پھر دوسری رکعت میں جب فاتحہ پڑھنی ہے اور جب یہاں پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 100 مرتبہ اعادہ کریں گے، دہرائیں گے، پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم ولا الضالین تک آپ نے پڑھنے۔ یہ 2 رکعت نماز حاجت، اس میں اتنا رزق ہے جو میں بتا بھی نہیں سکتا، بار بار میں قسمیں نہیں اٹھاتا بھائی۔ پھر بیٹھ جانا ہے، جہاں نماز پڑھنی ہے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے، اور 70 مرتبہ یہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پوری 70 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے یہ ایک دن، پھر 2 3 4 70 مرتبہ پڑھ لیں، تمام پریشانیاں دور، رزق کی خاص کر مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ بھی پڑھنا ہے۔ پھر کم از کم 14 دن آپ نے ایسے پڑھ کر خیر کی دعا مانگیں، لیکن اس عمل کے متعلقہ دعا نہیں مانگیں۔ جب 14 دن گزر جائیں، یعنی 14واں دن ہوگا نا،
تو آپ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ میں نے اب تک جو سورہ فاتحہ کا عمل کیا ہے بصدقہ محمد وآل محمد، اس کی فیض و برکات کا مجھ پہ نزول فرما۔ بس بھائیو ایسے رحمت برسے گی جیسے بارش برستی ہے، ایسے رحمت ہوگی اور رزق کی بارش ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ دعائیں کریں گے، خدا کی قسم آپ کریں، بہت ہی بے نظیر بے مثال عمل ہے۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد وآل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔